ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی۔ تمام قسم کی تعریف و ثنا حمد و کبریائی پاک مطہر مطیب کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و بابرکت کے لیے خاص ہیں، جو سب کا حاجت روا ہے، جو سب کا مشکل کشا ہے، جو سب کی دستگیری کرنے والا، جو سب کو رزق فراہم کرنے والا، جس خالق کائنات نے کن فیکون کے کلمے کے ذریعے ساری دنیا کی تخلیق کی، اس کے بعد لا تعداد انگن کروڑوں درود و سلام آقا سیدنا سید ولد آدم سید شاف محشر امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ خلق عظیم کے مالک تاجدار ختم نبوت کا لقب پانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، ان کے بعد رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین اور بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کی اولاد میں سے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
کائنات کے رب کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ دینے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اپنی بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، آج کا موضوع، ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع کہ قرآن مجید ہمارے لیے شفا ہے۔ آج کا مضمون نہایت ہی مبارک اور اہم ترین پہلو ہے، نکتہ ہے ہمارے لیے۔ میں گزارش کروں گا پوری توجہ کے ساتھ اس قرآن و حدیث کی بات کو سماعت کر کے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، تاکہ موجودہ حالات میں اس جیسی اہم باتیں بیان کرنا بہت ہی ضروری ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بے شمار نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ ہمارے پاس اسلام اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہماری صحت ہے۔ ہمیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صحت جیسی نعمت، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کی قدر یہی ہے کہ ہم جی بھر کے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت سے انسان صحت مند رہتا ہے، پہلا نکتہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے اس کی بغاوت کرے گا، گویا کہ اس نے صحت والی نعمت کی قدر ہی نہیں کی۔ گناہ کا عادی شخص روحانی جسمانی دونوں بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسمانی طور پر بیمار ہونے کی وجہ صرف غذا میں بد پرہیزی نہیں ہے، بلکہ گناہ بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرنے کے دو طریقے ہیں۔ قرآن و سنت نے، شریعت اسلامیہ نے کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی بھی اس بات سے روکا ہے کہ طبیب کے پاس نہیں جانا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ دوا، یعنی کہ انسان اپنے علاج کے لیے کسی اچھے معالج، طبیب، ڈاکٹر کا انتخاب کرے، پھر اس سے مرض کے مطابق دوائی لے کر اس کا علاج کروائے۔ یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف ادویات کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یعنی کہ دعا کرنا، ایک دوا ہے، ایک دعا ہے۔
یہ دونوں طریقے قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ دعا کا مطلب کسی اچھے معالج، طبیب، ڈاکٹر کا انتخاب کر کے اسے اپنی مرض بتانا، اس کے مطابق اپنا علاج کروانا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے نمبر پر دعا ہے، یعنی انسان صحت و سلامتی کے حوالے سے جو روزمرہ کے اذکار بیان کیے گئے ہیں، اگر ان کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جسمانی اور روحانی طور پر مکمل صحت یاب کر دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جڑی بوٹی اور انگریز کی بنائی ہوئی دوائی کے اندر، گولی کے اندر شفا رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرا رب کائنات ہے۔ صرف اور صرف خطبے کے دوران بولنے کی اجازت نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہی رحمت اور توفیق کے ساتھ ایسا ممکن ہے۔ جو کائنات کا رب، مولا، ہمارا داتا، مشکل کشا، ان ادویات کے ذریعے شفا دیتا ہے، تو کیا اس کی اپنی کلام، جس کلام کے بارے میں کائنات کے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج امت مسلمہ نے اس مؤثر طریقے علاج کی قدر نہیں کی، نہ اچھا طبیب تلاش کیا، ڈاکٹر تلاش کیا، نہ اچھا معالج تلاش کیا، نہ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے روزمرہ کی دعائیں پڑھی، نہ نماز کی پابندی کی۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق دونوں طریقے آج ہم نے چھوڑ دیے۔ دعا بھی استعمال نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن و حدیث کو پس پس ڈال کر جب سے قرآن و حدیث کا پلہ ہم نے چھوڑا ہے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، ان کے مطابق عمل کرتے رہو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم دنیا کے جس مرضی کونے کے اندر چلے جاؤ، تمہیں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، و سنتی و حدیثی، میرا طریقہ، میری حدیث ہے۔
لیکن افسوس کی بات کہ آج ہم نے ان دونوں طریقوں کو پس پس ڈال دیا. نہ دعا لیتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر غم عاشقی میں کہاں کہاں سے گزر گیا. قرآن و حدیث کا پلہ مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامیں گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں بنائیں گے، تو یقین کیجئے ہم اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہو کر اللہ معاف فرمائے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا بالن بنا دیے جائیں گے. تو اس لیے حضرات گرامی قدر، میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے کہ آؤ لوگو، میرے رب کے قرآن کی طرف. تمہیں اس کے اندر صحت ملے گی، تمہیں اس کے اندر شفا ملے گی. اور حضرات گرامی قدر، کون ہے ہم میں سے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کے قرآن کی طرف لوٹے، صحت و شفا کے سب خزانے پالے؟ اور آج میں آپ کو ایک نئی فکر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو صرف پڑھنا عبادت نہیں، قرآن پاک کو صرف عبادت اور ثواب کے لیے پڑھنا، بلکہ قرآن پاک کے ذریعے شفا حاصل کرنا بھی ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے پہلا مؤثر طریقہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کا، سورۃ الفاتحہ سب کو آتی ہے. نماز کے اندر جس کے ساتھ نماز کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کے کئی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر بیان کیے ہیں. سورہ رقیہ ہے، سورہ شفا ہے، سورۃ القرآن ہے. صحیح بخاری کا مختصر واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے اکثر و بیشتر یہ واقعہ سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی قبیلے کے اندر جاتی ہے. وہ قبیلے کے لوگ اس صحابہ کرام کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے، قبیلے سے باہر نکال دیتے ہیں. تو صحابہ کرام باہر میدان میں آ کر اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں. تو اچانک کیا ہوتا ہے، اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز ڈس لیتی ہے، ڈنگ مار لیتی ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُ شَيْءٌ. انہوں نے ہر طریقہ کیا، ہر علاج کیا، لیکن شفا نہیں ملی. وہ قبیلے کا سردار شفا یاب نہیں ہوا. اس کو دن بعد آہستہ آہستہ وہ کمزوری کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی دوران کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے. عرض کی ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، ہمارے سردار کو کسی خطرناک جانور نے، زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، ڈنگ مار لیا ہے. ہم نے ہر ہیلا بہانہ، ہر طریقہ اختیار کر کے کوشش کی ہے کہ اس کو شفا مل جائے، لیکن نہیں. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس شرط پر دم کروں گا کہ تم ہماری حسب ضرورت ہماری ضروریات پوری کرو گے.
معاوضہ لینا دم کے بدلے میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اگر دم قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ صحابی رسول کہتے ہیں انہوں نے جا کر سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی، حدیث کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا اور اپنا لعاب لگاتے جاتے جس جگہ پر اس زہریلے جانور نے ڈانگ مارا تھا، سورۃ الفاتحہ مکمل ہونے تک اللہ تعالیٰ نے اس سردار کو شفا یاب کر دیا۔ آج ہم قرآن کو کیوں نہیں شفا اپنے لیے سمجھتے؟ کیوں ہم اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں؟ کیوں ہم روح گردانی کرتے ہیں؟ کیوں ہم پسے پس ڈالتے ہیں؟ قرآن ہے ہی ہمارے لیے شفا، یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا، میرے گھر میں ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے نجات مل گئی۔ آج ہم بھاگتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، لیکن جب تک قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں بنائیں گے، قرآن کے مطابق اٹھنا بیٹھنا نہیں بنائیں گے، یقین کیجئے کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے شروع ہوتی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کو جہاں سے بھی پڑھا جائے شفا ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتب احادیث کی دوسری کتب کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے، موجود ہے، کہ جو انسان سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ صبح اٹھنے تک اسے کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ بات بڑی نکتے والی ہے، اور یہ بات بڑی اہم ترین بات ہے، کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں، کسی کو تکلیف دینا نہیں۔ قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں جن کو کل شریف کہا جاتا ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ جس کام کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ کام تو ہم ان سے لیتے نہیں، تین دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پورا قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں ہم وہ کام نہیں لیتے، ہم کوئی ہمارا عزیز و اقارب فوت ہو جاتا ہے، ہم تیسرے دن، 7ویں دن، 40ویں دن
ان صورتوں کو پڑھ کر روح کو اصال ثواب کے لیے بخش دیتے ہیں، یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تک ہمارا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بندہ اس بات کو ثابت کر کے دے کہ یہ صورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ میت کے لیے پڑھنے کے لیے آئی ہیں، میت کے اہل و عیال کے لیے پڑھنے کے لیے آئی ہیں۔ اور اللہ کے بندو، کچھ ہوش کے ناخن لو، دین کو تماشا اور کھانے پینے کا ذریعہ مت بناؤ۔ آج ہم نے دین کو بیچنا شروع کر دیا ہے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے ہدایت، شفا حاصل کرو۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان ان تینوں صورتوں کو رات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، صبح اٹھنے تک کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخری دو باتیں ہیں میری۔ ایک حدیث ہے، رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ اعلان کروایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، کائنات کے رب نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے کہ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، شفا بھی آ چکی ہے ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے سینے میں ہوتی ہیں، اور اے ایمان والو، حق میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ میری بات نہیں، میرے بڑوں کی بات نہیں، ان کے بڑوں کی بات نہیں، کائنات کے رب کی بات ہے۔ قرآن مجید ہے، سورۃ یونس ہے، آیت نمبر 57 ہے، اور سنن ابی داؤد کی روایت۔ جو انسان یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں لم تصیبوا فجاۃ بلاء۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، لم تصیبوا فجاۃ بلاء، اسے اچانک کوئی مصیبت، کوئی بیماری نہیں آ سکتی۔ اور میری آخری بات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گے۔ آج میں بھی تھک جاتا ہوں، معاشرے کا ہر انسان تھک جاتا ہے، سو تھکاوٹ کا علاج کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ میں نے شروع میں 2 باتیں بیان کی تھیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق علاج کے 2 طریقے ہیں، ایک دوا لینا،
کسی اچھے معالج، طبیب، ڈاکٹر کا انتخاب کرنا، اسے اپنی مرض بتانا، اس کے مطابق اپنا علاج کروانا، یہ سنت رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جہاں سے بھی پڑھا جائے شفا ہے، اور روزمرہ کی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وقت بہت کم ہے لیکن یقین کیجئے اتنی دعائیں ہیں، وقت کم پڑ جائے گا لیکن وہ دعائیں میں آپ کو مکمل طور پر سنا نہیں سکتا۔ ہر انسان تھک جاتا ہے، تھکاوٹ۔ اب دیکھیے سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ، لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں جتنی محبت ہم آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام سے کرتے ہیں، کوئی کر کے تو دکھائے، کوئی کر کے تو دکھائے، کوئی ثابت تو کرے۔ اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کے گھر تشریف لے کر جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، اے میرے بابا جان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن کے کام کاج کرتی ہوں، ان کا خامند کون ہے؟ حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین کے والد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پوری کائنات اپنے بیٹی کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے، ایک اشارہ کرتے تو مدینے کی ہر گھر سے، ہر گھر کے ہر خواتین یہ چاہتی کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خدمت کروں، لیکن نہیں۔ اگر آج سے 1600-1700 صدیاں سے پہلے یہ کام کر دیا جاتا تو پھر قرآن و حدیث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا میری پیاری بیٹی، تجھے ایک خاص وظیفہ بتاتا ہوں، تو تھک جاتی ہے، تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جاتی ہے، جسم تیرا درد کرنا شروع کر دیتا ہے، رات کو تیرے جسم میں ہمت نہیں ہوتی، تجھ سے اٹھا نہیں جاتا، تو تو نے کیا کرنا ہے؟ رات کو بستر پر بیٹھ کر، لیٹ کر، نماز عشاء پڑھنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے پورے جسم کے اوپر پھونک مار کر دم کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے تیری ہر تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے کائنات کے رب نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے حق میں، ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا اس سے نقصان اور ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، گمراہی تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت، اپنا ثبوت، اپنی وابستگی قائم کر لیجئے، اس کے مطابق اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لیجئے۔ وسنتی و حدیثی، دوسرا میرا طریقہ، میری حدیث، میری سنت ہے۔ اگر ان سے انحراف کرو گے،
ان سے منہ پھیرو گے اس دنیا میں بھی ذلیل، کل قیامت کے دن بھی اللہ معاف فرمائے ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا بالن بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے تو ہمیں قرآن و حدیث کا پلہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔